یہ $200 بلین کی اکانومی ہے. اس وقت پاکستان صرف $60 بلین کی پیداوار حاصل کر رہا ہے. جی پی آئی کی جو ایک سوچ ہے یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی, اور یہ ماڈرنائزیشن کی سوچ ہے. چوتھی ہماری جو آفرنگ ہے وہ کریڈٹ کی ہے. تو فارمر کو جو کریڈٹ درکار ہوتا ہے, بینک کے نمائندے ہیں وہ ایگری مال پہ موجود ہوا کریں گے, اور فارمر وہاں پہ آ کے اپنے لون کے لیے ریکوائرمنٹس جو ہے وہ ان سے پوری کروا لے گا. ہم نے اس وقت 300 ایگری مال پلان کیے ہیں جی پی آئی نے آل اوور پاکستان. آل اوور پاکستان. السلام علیکم پاکستان. گرین پاکستان انیشیٹو کے ساتھ میں ہوں حافظ نجم الثاقب. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے. خواتین و حضرات, آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ ہم آپ کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں ان ایکسپرٹس کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں, پاکستان کو آگے سنوارنے میں بہت اپنا کردار ادا کیا. اور آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں جی پی آئی کا, تو یہ انسٹیٹیوٹ, یہ ایک آرگنائزیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو مزید نکھارا جائے, اور اس میں ان تمام پارٹنرز کو, ان تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلا جائے جو کئی سالوں سے باہر سے چاہے پڑے ہوں, باہر کام کر رہے ہوں, لیکن اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جن سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھیں گے بھی, کیونکہ وہ گرین پاکستان انیشیٹو کے ایک پارٹنر بھی ہیں. اس کے علاوہ ان کی بیک گراؤنڈ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو وہ سارا ایک انٹرنیشنلی سول انجینئرنگ میں رہی, لیکن جب پاکستان واپس آئے تو ظاہری بات ہے زرعی ملک ہے اور زراعت سے ہمارا ایک بڑا ایک جڑا ہوا رشتہ ہے, اور وہ ایک محبت اور پیار والا رشتہ ہے. تو اس کو آگے انہوں نے بڑھایا. بہت سارے انیشیٹو انہوں نے اپنے طور پر کسانوں کے لیے, زراعت میں جدید طرز زراعت کے لیے لیے, کچھ کامیاب ہوئے, اور اب آگے یہ جو بڑھ رہے ہیں گرین پاکستان انیشیٹو کے ساتھ, ان کا کیا ویژن اور مشن ہے یہ ہم ان سے جانتے ہیں. آپ لوگوں کو ہم نے ویڈیوز میں بتایا تو تھا ایگری مال کے حوالے سے. تو ایگری مال کے جو کانسیپٹ پہلی دفعہ پاکستان میں لے کے آنے والی یہ شخصیت ہیں, اور اب یہ ایز اے پارٹنر جی پی آئی کو ایگری مالز جو کتنی تعداد میں ہوں گے, کہاں کہاں پر ہوں گے, وہ بھی ہم ان سے جانیں گے. اور ایگری مال میں کیسی فیسلٹیز ہوں گی ان تمام لوکل فارمرز کے لیے جو جی پی آئی سے منسلک ہیں, اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا ایک عام کسان ہے, چاہے وہ جی پی آئی سے منسلک نہیں بھی ہے, تو گرین پاکستان انیشیٹو اس کو ایک سہولت دینے کے لیے ایگری مال بنا رہے ہیں. اور ایگری مال میں کیا کیا چیزیں موجود ہوں گی ہم وہ ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پریزیڈنٹ فارمر ایسوسی ایشن پاکستان, جو کہ ایک کامیاب کسان بھی ہیں اور جدید طرز زراعت پر کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آفاق احمد ٹیوانہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ مہربانی, تھینک یو. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. ٹیوانہ صاحب, یقینی طور پر جس طریقے سے میں نے اپنے انٹرو میں کہا, آپ کا اپنا شوق ہے زراعت, اور آپ نے کہا آپ کا آبائی کام بھی ہے, اور ہم اپنی فیملیز کی طرف بھی دیکھیں تو ہر کسی کا جو باپ دادا کا ایک جڑت تھی, جو کام تھا, وہ زراعت سے منسلک تھا, کھیتی باڑی. اور وہ زمین سے وہ سونا اگلنے والی جو ہماری زمین ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کی محنت شامل ہے, اینڈ یو آر ون آف دوز. تو یہ سلسلہ کیا شروع ہوا, اور ہماری زراعت کو ذرا آپ سمجھائیے ہمارے نوجوان کے لیے جو اس وقت مختلف اپرچونٹیز دیکھ رہا ہے. جی پی آئی نے بھی اپرچونٹیز کریٹ کی ہوئی ہیں. ہمارے انویسٹرز کو ذرا بتائیے کہ ہمارا پاکستان کے زراعت میں کتنا ایک سونا ہے اس زمین میں, اور یہ کیسے نکل سکتا ہے. ہماری زمین کو تو ذرا سمجھائیے ہمیں. جی مہربانی, تھینک یو فار انوائٹنگ می. پاکستان کے پاس انڈس بیسن ہے. انڈس بیسن دنیا میں اگر ہم ایسے زرعی ریسورس کو دیکھیں تو غالباً 4 سے 5 ایسے اور آپ کو ممالک ملیں گے جہاں پہ اتنا ہی رچ ایگریکلچر ریسورس ہے. اور ہمارے پاس اللہ کی مہربانی سے 12 مہینے کا گروئنگ سیزن ہے. واہ. ہمارے پاس 1500 میل کی الوویل سوئل کے پلینز ہیں. اللہ کی مہربانی ہے, ہم پہ بہت زیادہ 100 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمالیہ سے نیچے آتا ہے اور ہمارے پلینز میں پھیلتا ہے, سیراب کرتا ہے. تو اگر میں آپ کو ایک رول آف تھم بتاؤں
کہ 1 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے، 1 ملین ایکڑ فٹ پانی کو تقریباً $2 بلین کی پیداوار دینی چاہیے. جو ڈیولپڈ ایگریکلچرل اکانومیز ہیں وہاں پہ $2 بلین کی 1 ملین ایکڑ فٹ پانی پیداوار دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس 100 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے. تو ہماری جو صرف ایگریکلچر کی پیداوار ہے، ڈیولپ اگر ہم اپنے ایگریکلچر کو پراپرلی کریں گے انشاءاللہ تو یہ $200 بلین کی اکانومی ہے. $200 بلین کی اکانومی. اور اس وقت پاکستان صرف $60 بلین کی پیداوار حاصل کر رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی ہم 2 گنا زیادہ کر سکتے not ہیں. 20%, 40%, 2 گنا ہم اپنی اس پیداوار کی بوسٹ کر سکتے ہیں. بیسکلی حکومت جو بھی پیسہ خرچہ کرتی ہے زراعت پہ اس کو خرچہ انفراسٹرکچر پہ کرنا چاہیے. یعنی کہ سڑک بہتر ہو جہاں سے مال منڈی تک پہنچے، بجلی میسر ہو، ٹیوب ویلز کے لیے سولر انرجی ہو، اریگیشن کا سسٹم بہتر ہو، اور مارکیٹ میں انٹروین نہ کرے. ٹھیک ہے. نہ انپٹس میں کرے نہ آؤٹ پٹ میں کرے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب آپ اگر آتے ہیں کسی ماڈل کی طرف لے کر، تو آپ کی کیا تجویز کرتے ہیں؟ ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ اور اس میں خاص طور پہ جب جی پی آئی کی طرف آپ آتے ہیں تو جو آپ نے کام کیے ہیں کہ جو کرنا چاہیے انفراسٹرکچر جی پی آئی فراہم کر رہا ہے، روڈ، بجلی، جو سب چیزیں جو آپ نے مینشن کی ہے کہ جو ایک کرنا چاہیے کام، تو میں چاہوں گا ایز پارٹنر جی پی آئی اور یہ کانسیپٹ جب آپ کو پتہ لگا، ہاؤ یو سی دس؟ اوکے، میں اس وقت تقریباً 35 سال سے ایگریکلچر سے منسلک ہوں، اور میں نے یہ دور ایگریکلچر کے لیے جی پی آئی کی جو ایک سوچ ہے یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور یہ ماڈرنائزیشن کی سوچ ہے. ایگریکلچر نے ادھر ہی جانا ہے جہاں باقی دنیا کے ایگریکلچر، ڈیولپڈ ایگریکلچرز جا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ٹریڈیشنل ایگریکلچر میں کبھی بھی پروڈکٹیو نہیں کر سکتے. تو ہم نے اللہ کی مہربانی سے دیکھا ہے اب جی پی آئی کے بہت سارے ڈفرینٹ ان کے بہت سارے ڈفرینٹ انیشیٹیوز ہیں. آپ نے ایریگیشن کا ذکر کیا نا، وی ہیو سین کہ 3 قسم کے ایریگیشن سسٹمز یہاں پر انہوں نے لگائے ہیں. تو ان کے بہت سارے انیشیٹیوز ہیں. اس میں ایک انیشیٹیو گرین ایگری مال کا ہے. تو گرین ایگری مال کا جو انیشیٹیو ہے، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو خد و خال بتاتا ہوں. جی. ایگریکلچر کو آپ نے ایک سپلائی چین کے طور پہ دیکھنا ہے. ہر چیز کو سپلائی چین کے طور پہ دیکھنا ہے. جب آپ ایگریکلچر کو سیڈ ایک اس کے انپٹ ہے، کیا سیڈ کی سپلائی چین ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کھاد ایک انپٹ ہے. انپٹ جو کھاد کی سپلائی چین ہے اس میں کیا کباہتے ہیں، کیا انفیشنسیز ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایگری مال کا جو اوریجنل کانسیپٹ ہم نے 25 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا. اس وقت غالباً ہم اپنے وقت سے بہت پہلے اس کام میں آ گئے تھے. لیکن اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب ہمارے پاس کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایگری مال جیسے کانسیپٹس کا وقت آ گیا ہے اس کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب بینک نے زرعی کے نام سے ایک فارم سروس سینٹر کا انیشیٹو شروع کیا ہے. اسی طریقے سے کسان کے نام سے ایک اور کمپنی ہے، وہ آگے ہیں. لیکسن گروپ کسان دکان کے نام سے آیا ہے. تو مطلب کہ اس قسم کے کانسیپٹ لے کر لوگ آگے آ رہے ہیں. اب آ رہے ہیں. دس از دا ٹائم. اور ہم لوگ گرین ایگری مال کا جو کانسیپٹ ہے، ایگری مال جی سی آئی کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ، انہوں نے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے، اور ہم لوگ اپنے
ایگری مالز جو ہمارے پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان کو گرین ایگری مال پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے ان کو لانچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ گرین مال، یہ گرین ایگری مال کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ اب اسی کو ہم جو ہے سمجھتے ہیں، کیا کیا فیسلٹیز کسان کے لیے وہاں پر موجود ہیں انڈر ون روف؟ اوکے، ہمارے جو آفرنگز ہیں اس میں پہلی آفرنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان پٹس کی ہے. تو ہم کھاد، بیج، پیسٹیسائڈ، مائکرو نیوٹرینٹ وغیرہ وغیرہ، یہ جو بھی ان پٹس چاہیے ہوتی ہیں ایک کراپ کو اگانے کے لیے، وہ ہم کمپنی سے ڈائریکٹ خرید کر اور ہم فارمر کو سپلائی کریں گے. تو اس سے یہ جو بیچ میں ایڈلٹریشن کے ایشوز آ سکتے ہیں، پرائس کے ایشوز آ سکتے ہیں، وہ سارے انشاءاللہ سولو ہوں گے جب ہم یہ سپلائی چین کو بالکل محدود کر دیں گے. کمپنی، ایگری مال، فارمر. ٹھیک ہے. ہاں میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو مسئلے مسائل یہ آتے ہیں کہ اول تو جب ریٹ کھلتا ہے تو ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بھی جب آگے جا کے دیکھیں تو بلیک میں بکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا سبسڈائز ریٹ کے اوپر یہ تمام چیزیں فراہم کی جائیں گی؟ یہ کیا ناٹ سبسڈائزڈ. اوکے، اٹ از دی میکسیمم ریٹیل پرائس. میکسیمم ریٹیل. ٹھیک ہے، اس سے اوپر جب بکتا ہے تو وہ بلیک کہتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے، تو ہم کھاد بھی ایم آر پی پہ سپلائی کریں گے اپنے فارمرز کو. ہم جو اگر کوئی چیز ایم آر پی سے کم پہ بکتی ہے تو جس کو مارکیٹ ریٹ، ہم ایم آر پی سے زیادہ تو ہم کبھی بھی نہیں بیچیں گے، لیکن کئی ایسے پروڈکٹ ہیں جو ایم آر پی سے کم پہ بکتے ہیں تو ہم مارکیٹ کو میٹ کریں گے وہاں پہ بھی. اب سر اس میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کئی جگہ پہ جب آپ کسی دکان پر جاتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف قسم کی ورائٹی موجود ہوتی ہے. تو آپ لوگ بھی اس میں کیا مختلف ورائٹیز بھی رکھ رہے ہیں؟ کہ ہم نے جس طریقے سے یہاں پر انٹرویو کیا، ہماری پاکستان میں جو نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنی وہ اس پر کام کر رہی ہے، تو آپ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوں گے اور مختلف قسم کے سیڈز آپ کے پاس موجود ہوں گے. تو کسان کی مرضی ہے، اس پہ ایجوکیٹ کیا جائے گا اسے کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا. ذرا اس حوالے سے بتائیے پلیز. گرین ایگری مال اس وقت 17 میجر کمپنیز کے ساتھ ہم پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو 90% آف فارم ان پٹس پاکستان میں سپلائی کرتے ہیں. اور اونلی جو کہ کوالٹی کمپنیز ہیں ہم صرف ان کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ کی مہربانی سے ہماری بہت اچھی ان کے ساتھ کوآپریشن شروع ہونے جا رہی ہے اب. اور تو ہمیں کمپنی سے ڈائریکٹلی ایک تو مال آئے گا، نمبر 2 ہمارے پاس کمپلیٹ ورائٹی. اگر ملٹی نیشنل کمپنیز کا کوئی پروڈکٹ لینا چاہتا ہے وہ ہوگا اویلیبل، اور جو لوکل کمپنیز کا پروڈکٹ لینا چاہتا ہے ہمارے پاس وہ بھی اویلیبل. تو پہلے ہی ہماری آفرنگ ان پٹس کی ہے. ہماری دوسری آفرنگ جو ہے وہ فارم مشینری کی ہے. تو ہمارے پاس اس وقت ہائی ہارس پاور ٹریکٹرز اور پریسیجن پلانٹنگ ایکوپمنٹ. اور سر اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ اس میں ہم پلانٹنگ کی سروسز دیں گے، اور ہم ہارویسٹنگ کی سروسز دیں گے، اور ڈرون کے ذریعے ہم اسپرے کی سروسز دیں گے. تو سر یہ جو ڈرون ہے یہ آپ لوگ وقتی طور پر آپ دیں گے رینٹل پہ آپ لوگ؟ ہمارے پاس سیفائر گروپ کے ساتھ ہمارا اشتراک ہے، اور ہمارے اپنے جی سی آئی کے پاس بھی ڈرون اویلیبل ہے. اور ہمارے پاس خدا کی مہربانی سے لیگل طریقے سے لائسنسنگ موجود ہے، اور ہم اپنے ڈرونز جو ہے وہ لائسنسڈ آپریٹرز کے تھرو ہم ان کو فارمر. فیولنگ کے حوالے سے بھی ہم نے سنا تھا کہ بالکل جو ہمارے ہر ایگری مال پہ پاکستان اسٹیٹ آئل کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے. ہمارے انفیکٹ وہ ہمارے پارٹنر ہیں، اور پی ایس او کے پمپس ہر ایگری مال پہ اس وقت موجود ہیں. ہم نے جو بہت بڑا میگا ایگری مال چولستان میں اپنے جی فارمرز کے لیے بنایا ہے، تو اس میں بھی پی ایس او کے ساتھ ہمارا اشتراک ہے. اینڈ سو ہر ایگری مال پہ ان پٹس کے علاوہ
فارم مشینری کے علاوہ جی ہم فیول کے ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوں گی. سو یہ تین چیزیں ایک ایگری مال جو ہے فراہم کر رہا ہوگا آپ. اچھا, یہ ہماری 3 آفرنگز ہیں. چوتھی ہماری جو آفرنگ ہے وہ کریڈٹ کی ہے. تو فارمر کو جو کریڈٹ درکار ہوتا ہے یہی ان پٹس خریدنے کے لیے, تو ہمارا کیسے آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں؟ وہ اس طریقے سے ہے کہ جو بینک کے نمائندے ہیں وہ ایگری مال پہ موجود ہوا کریں گے, اور فارمر وہاں پہ آ کے اپنے لون کے لیے ریکوائرمنٹس جو ہے وہ ان سے پوری کروا لے گا. اچھا, بہت خوب. تو یہ ہماری چوتھی آفرنگ ہو گئی. ہماری جو مین اور سب سے بڑی آفرنگ ہے وہ آف ٹیکنگ کی ہے, کہ ہم فارمر کا جو پروڈکٹ ہے وہ ہم بائی بیک کرنے ان کے ساتھ تعاون کریں گے, اور ان کو انشاءاللہ ہم اچھا بہتر سے بہتر ریٹ جو ہے وہ لے کے دیں گے, کیونکہ ہم ٹریڈ کرنے والے نہیں ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ جو ان پٹس کے لیے آپ کے پاس مشینری موجود ہے, تو اس کی بائی بیک پروڈکٹ کی آؤٹ پٹ اور اس کو آگے مارکیٹ میں لے کر جانے کے لیے, ایک عام یوزر تک پہنچانے کے لیے بھی ایک میکنائز سسٹم آپ لوگ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہوں گے, یا اس کی طرف بھی آپ لوگ چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی. ہماری آخری جو آفرنگ ہے جو اس وقت آئی ٹی کا دور ہے, جی, اور آپ کو پتہ ہے کہ جی پی آئی کے پاس ان کی ایک ذیلی ادارہ ہے لمز کے نام سے, لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم. تو ان کے پاس سیٹلائٹ کی فیسلٹیز موجود ہیں, ان کے پاس ایڈوائزری کی فیسلٹیز موجود ہیں. تو ہم اپنے ہر فارمر کو ان کے فارم کی جیو فینسنگ کر کے ہم ان کو سیٹلائٹ امیجری کے تھرو ایڈوائزری جو ہے وہ سروس جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم مہیا کرنے نکلے ہوئے. بہت خوب. مطلب کہ ایک ہی چھت تلے, ایک ہی مرکز پہ آپ کو آپ کی زمین کی تمام تر چیزیں جو بھی چاہیے وہ بھی مل جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہاں پر مٹیریل اور وہاں پر سمجھانے کے لیے لوگ بھی موجود ہیں, اور اس کے بعد آپ کے پروڈکٹ کو خرید کے اور اس کو آگے مارکیٹ میں پہنچانے کے لیے بھی ایک ہی مرکز ہے جہاں پر آپ نے جا کے رابطہ کرنا ہے. ونڈرفل کانسیپٹ. سارا کھیل سپلائی چین ہے. بالکل. سپلائی چین کو ایفیشینٹ کر دیں تو فارمنگ ایفیشینٹ ہو جائے گی, اور ایک ہی سسٹم خود بخود ہی چلنے لگ جائے گا, یہ سائیکل اس کا یوں ڈیولپ ہونے لگ جائے گا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں, ہمارے پاس اس وقت ویٹ کا سیڈ ہے جس کی 70 من پلس جس کا پوٹینشیل ہے. تو جب یہ ریسرچ میں بلکہ 80 من کی بھی ہمارے پاس سیڈ اویلیبل ہے پاکستان میں. سر یہ کدھر اپلائی ہوا ہے؟ میں آپ کو یہ کدھر اپلائی کیا آپ نے, اور اس سے جی میں آپ کو یہ جو ہمارے ریسرچ پلاٹس ہیں نا, ان میں 70 من کا جو پوٹینشیل ہے وہ انہوں نے پروو کیا ہے. اب جب یہی سیڈ یا اس کے ساتھ کا سیڈ جو ہے ہمارے اچھے فارمر کے پاس آتا ہے, جو یہی سروسز جن کی میں نے آپ سے عرض کیا ہے اس کو اویلیبل ہوتی ہیں ویریس جگہوں سے. وہ کھاد کہیں سے لیتا ہے, بیج کہیں سے, لیکن وہ اچھا فارمر ہے, وہ یہ مینیج کر پاتا ہے, اس کے پاس کریڈٹ بھی آ جاتا ہے, اس کے پاس اپنی فارم میکنائزیشن بھی ہے, تو وہ 50 من پلس 60 من والے بھی فارمر موجود ہیں. لیکن جب ہماری نیشنل ایوریج ہم دیکھتے ہیں تو 28 سے 30 من ہے. تو اب یہ ہم کہاں 70 سے شروع ہوئے اور 30 پہ ہم کھڑے ہو گئے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ سپلائی چین ہے, کہ ایک فارمر ہے, اس کے پاس نہ کریڈٹ ہے, اس کے پاس نہ تو صحیح میکنائزیشن ہے, اس کے پاس نہ اس کا ایگرونومک ایڈوائس ہے, اینڈ اس کو اگر کھاد ملتی ہے تو 4 بوریوں میں سے ایک غالباً سپوریس یا ایڈلٹریٹڈ ہوگی, اس کو پیسٹیسائڈ ملتا ہے تو اس میں بھی. تو یہ اسی لیے ہماری نیشنل ایوریجز نیچے آ جاتی ہیں, کیونکہ فارمر ایک ہی گاؤں میں ایک بندہ 45 من لے رہا ہے لیکن اور ایک 35 لے رہا ہے, ایک ہی گاؤں میں ایک ہی جگہ. تو یہ ہم نے اپنی سپلائی چینز کو بہت اسٹرینتھن کرنا ہے, ایگریکلچر سپلائی چینز کو. اور گرین ایگری مال پرائیویٹ لمیٹڈ
اس میں اپنا کردار انشاءاللہ ادا کرے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک لاسٹ چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور وہ یہ، ہمارے ناظرین کو یہ آپ واضح کر دیں، تمام ہی پاکستان کے کسان بھائیوں کو، کہ جو جی پی آئی کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، آپ جی پی آئی کے ساتھ منسلک ہوں گے، اگر زمین لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو بالکل دروازے کھلے ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، بہت ساری فیسلٹیز ان کو ہو رہی ہیں. لیکن ایک عام کسان جس کے پاس کم زمین موجود ہے، اس کے علاقے میں ایگری مال ہے، تو یہ ایگری مال پورے پاکستان کے لیے ہیں اور یہ تمام لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. ان سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ جی پی آئی کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں یا کیا ہے. آف کورس بالکل. دیکھیں جی پی آئی جو ہے نا، یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کٹنگ ایج کام کر رہے ہیں، بالکل کٹنگ ایج، یہ بالکل جو فور فرنٹ ہے. ہاں بالکل. اور یہ وہ ٹیکنالوجیز لا رہا ہے جو آج سے 2 4 5 سال بعد یہ پرمیٹ کریں گی، عام لوگوں تک بھی پہنچیں گی انشاءاللہ. تو جی پی آئی کا جو اس وقت جو کام ہے اور جو رول ہے وہ بہت احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں. لیکن 50 ملین ایکڑ تو یہاں پہ پڑا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے جو 26 ایگری مال ہیں وہ ہم جس سے شروع کر رہے ہیں اس وقت کام، یہ ہمارا فیز نمبر 1 ہے، جس میں ہم 26-27 ایگری مال سے شروع کر رہے ہیں اور رحیم یار خان سے لے کے اوپر پسرور تک تقریباً سب ضلعوں میں آپ یہ 26 اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے ایگری مال پہلے سے رحیم یار خان سے پسرور تک، یہ اس میں قصور میں ہے، حافظ آباد میں ہے، اسی طریقے سے خانیوال میں ہے، اکاڑا میں ہے. یہ ہمارے جو ڈفرینٹ ایگری مالز ہیں، یہ عام ہمارے جو فارمرز ہیں یہ انہی کے لیے ہیں. بالکل. اچھا، ویسے آپ کا کتنا پلان ہے، کتنے بنانے کا آپ کا ارادہ ہے؟ ہمارا جو سیکنڈ فیز ہے، ہم نے اس وقت 300 ایگری مال پلان کیے ہیں جی پی آئی نے آل اوور پاکستان. آل اوور پاکستان. ابھی ہمارے 2 ایگری مالز کے پی کے میں ہیں، وانا میں اور چارسدہ میں، ہم ان کو بلڈ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اور اسی طریقے سے سندھ میں اور بلوچستان میں بھی ہم. لیکن پہلا رننگ جو ہے وہ آپ کا چولستان والا ہے. ہمارا جو پہلا ایگری مال ابھی بنا ہے نیا، وہ چولستان میں مروٹ میں ہم نے بنایا میگا ایگری مال. اور وہ جو ہمارے فارمرز ہیں، جوائنٹ وینچر فارمرز، ان کے لیے بھی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ناظرین کو تو پتہ ہے، ہم نے وزٹ کروایا ہوا ہے، ویڈیوز ہمارے پاس ہیں. بالکل، ہاں، ہم لوگ وہاں پر گئے ہیں. بہت اعلیٰ فیسلٹی بنی ہے اور وہاں پہ ہمارے ٹریننگ سینٹر ہوں گے وہاں پہ. بلکہ میں یہ آفرنگ بتانی بھول گیا تھا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایگرونومی کے ساتھ، ایگرونومک ایڈوائس کے ساتھ یہ منسلک ہے، کہ وہاں پہ فارمرز کے لیے ایک خاص ٹریننگ سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پہ وہ آئیں گے، ان کو ویریس جو نئے پروڈکٹس ہیں، نئی ٹیکنالوجیز ہیں، نئے ایگرونومک پریکٹسز ہیں، اس کے بارے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. اس میں ہم نہ کہ صرف لوگوں کو فزیکلی بلائیں گے، لیکن یہ الیکٹرانکلی لنکڈ ٹریننگ سینٹر ہے. تو ہم باہر کے بھی جو ہمارے ماہرین ہیں ان کو ہم بلا کے اور وہ اسکرین کے اوپر آن لائن بھی اپنے لیکچر اور اپنی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کریں گے. سر، ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور ویسے بھی یہ ویژن جس سے بھی شیئر کریں تو دل سے دعائیں نکلتی ہے ایک سچے پاکستانی ہونے کے ناطے، کہ یہ جو جی پی آئی کا مشن ہے، جو آپ کا مشن ہے، یہ تکمیل تک نہ بلکہ پہنچے، بلکہ یہ سلسلہ چلتا چلا جائے اور یہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے وہ منتقل ہوتا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ بہت ایک اچھی اور جامع گفتگو ہوئی، جس کا بہت ہمارے ناظرین کو بھی جو ہے وہ فائدہ ہوا ہوگا، اور یہ گائے وغیرہ آگے ہم لوگ کرتے رہیں گے جیسے جیسے آپ کے ایگری مال جو ہے چلتے رہیں گے. خواتین و حضرات، ایک ایگری مال کے ہم نے آپ لوگوں کو وزٹ کروایا چولستان کے حوالے سے، جو وہاں پر موجود تھا، فیسلٹیز ڈیولپ ہو رہی تھیں، مشینری کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا، مختلف شیڈز ہم نے دکھائے. لیکن جلدی ہم آپ کو وہاں پر دوبارہ سائٹ وزٹ کروائیں گے اور وہاں سے مکمل فنکشنل ایگری مال جو ہے وہ آپ تک ویڈیو جو ہے نا ضرور دکھائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے کسان بھائیوں تک پہنچائیں، اور آپ کی کوئی ایڈوائس ہے، کوئی کوئریز ہے تو ضرور اس کو کمنٹس میں مینشن کریں، ہم لوگ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور آپ کو جواب دیں گے. بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.